السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا جو اسٹوری ہے یعقوب علیہ السلام کی اسٹوری ہے، بہت پیاری اسٹوری ہے، بہت ہی اچھی کہانی ہے۔ وہ اسلام میں انسان کیسے اپنے کو صبر اور تقوی اختیار کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید کی سب سے حسین اور سبق آموز کی کہانیاں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف سورہ نمبر 12 میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل داستان بیان فرمائی ہے۔ یہ کہانی ہے صبر، ایمان، خلوص اور معافی اور اللہ پر توکل کا عظیم نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی اور حکمت اور علم عطا فرمائی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی، جس کی وجہ سے دوسرے بھائی یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جلتے تھے۔ یوسف علیہ السلام ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام والد کو بتایا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ ایک عظیم خواب ہے اور اپنے بھائیوں سے نہ بتانا۔ تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے نہیں بتائے پر تفقین کی، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا اور ایک دن انہیں بولا کہ چلو ہم کہیں گھما کر لاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی، تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی تھی۔ ان کے بھائی جتنے سارے تھے وہ انہیں لے کر جنگل کی طرف چلے۔ اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے بھائی جو تھے، جو ان سے جلتے تھے، انہیں وہ اس کنویں میں اسے ڈال دیے اور ان کے بھائیوں نے آ کر ان کے والد صاحب سے یعنی یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بول دیے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا گئے۔ تو کنویں سے مصر تک کاروان والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر انہیں بیچ دیے۔ مصر کے بادشاہ عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن اخلاق اور عقل عطا کی تھی، اس لیے عزیز کی بیوی نے زلیخا نے ان سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا۔ اس پر زلیخا بانو نے ان پر جھوٹا الزام لگایا اور انہیں گرفت میں لے لیا، انہیں قیدیوں کے گرفت میں گرفتار کروا دیے، پر جھوٹا الزام لگا کر قید کروا دیے۔ قید خانہ اور خواہوں کی تعبیر۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کو خوابوں کی درست تعبیر دی۔ بعد میں بادشاہ نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی کہ 7 سال قحط آئے گا اور اس سے پہلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے۔ بادشاہ بہت
متاثر ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر اور وزیر خزانہ مقرر کر دیا، مطلب قید سے نکال کر انہیں رہا کر دیا۔ بھائیوں سے ملاقات انہوں نے کی، بھائی ان کے جتنے سارے بھائی تھے انہیں پہچان نہیں سکے، تو پھر بھی یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہ جب غلہ لینے آئے تھے تو انہیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ بھائیوں سے ملاقات کی اور معافی مانگی۔ قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ بعد میں جب انہوں نے اپنا جھوٹا بھائی بنیامین کو لائے تو وعدہ کیا کہ اور پھر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی لے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شفقت ظاہر کی اور سب کو معاف کر دیا۔ بے شک وہ بہت معاف کرنے والے تھے، ان کا دل رحم والا ہے۔ انہوں نے سبھی کو معاف کیا۔ آج کسی انسان کے ساتھ اگر اتنی بڑی چھوٹی سی بھی ظلم یا تکلیف آتی ہے بھائیوں کی طرف سے، تو بہت دن سال 2 سال تک ایک بھائی سے بات نہیں کرتے ہیں، بھائی سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں آئیں، ان کو کیا نہیں تکلیف سے جھیلنا پڑا۔ اپنے فادر سے وہ جلدی ملے ہی نہیں، 10 سال ہو گیا تھا اپنے فادر سے ملاقات کیے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنے یوسف علیہ السلام کے لیے بے انتہا روتے وہ اپنی بینائی کو ختم کر دیے۔ اتنا روتے تھے، اتنی ان کی یاد میں دیوانے ہو گئے تھے، جیسے بے تحاشا ہو گئے تھے، بہت کچھ یاد نہیں رہتا تھا، صرف انہیں یاد کر کے یعقوب علیہ السلام کو یاد کر کے صرف روتے تھے۔ لیکن آخر میں کیا ہوا، لاسٹ میں ان کے بھائیوں نے جا کر بتایا تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی منتیں کی کہ میں ان سے مصر جاؤں گا اور ملاقات کروں گا ان سے، تو وہ ملاقات کرنے کے لیے وہ گئے۔ لیکن لاسٹ میں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات مصر میں ہوئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی واپس آ گئی تھی، مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے یہ لوگ۔ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا، حسد انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ معافی دنیا انبیاء کے شیوع ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتے ضرور ہیں، مگر آخر کار انہیں عزت و کامیابی دیتے ہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔